بڑی لاڑی ہے جو ٹھیک نہیں ٹائم میں ٹھیک کرا کے چنگا کیتا جی ٹھیک کرا کے دیو میں رات تو لیٹ ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 25واں پارہ ہے اور سورہ دخان کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 42 تک کی آیات ہیں جو آج ہماری زیر مطالعہ آیات ہیں۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 42 سورہ دخان اور 25واں پارہ۔ یہ 25ویں پارے کا مجموعی طور پر 15واں رکوع بنتا ہے، جو پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ بڑی اہم آیات ہیں۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کا ایک پس منظر مختصر سے حوالہ سے۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون، ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ذلت آمیز عذاب سے بچایا، نجات دی۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، یہ فرعون جو ہے اپنے وقت کا سب سے بڑا گنڈا اور سب سے بڑا بدماش تھا۔ عالیم من المسرفین، مسرف ہوتا ہے حد سے گزرنے والا، بد ڈسپلن، بدماش۔ عالیم من المسرفین، سارے بدماشوں میں بڑا بدماش۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کا چناؤ جان بوجھ کر، جانتے ہوئے پوری دنیا پر ان کو فضیلت دی اور ان کا چناؤ کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہم نے جان بوجھ کر یہ کام کیا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ان کو ہم نے بہت ساری نشانیاں بھی عطا کی، وہ نشانیاں جو ان کے لیے آزمائش بھی تھیں اور ان کے ایمان اور یقین کا ذریعہ بھی تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اور پھر ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، إِنْ هِيَ مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہمیں تو بس وہ ایک دفعہ ہی مرنا ہے، اس کے بعد ایسا کوئی نہیں کہ ہم میں سے کوئی دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس ایک ہی موت ہے، اس سے پہلے پہلے جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر ان کا دعویٰ یہ تھا اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ مر کر جی اٹھنا ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو اٹھا لو۔ السلام علیکم۔ ادھر آنا۔ رائی صاحب بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ، اتنے کوئی یہ مسئلہ نہیں، یہ تھلے اتنے سب ایک ہی گال بات ہے الحمدللہ، اور یہ نیچے بیٹھنا زیادہ عزت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے سب بھائیوں کو۔ آمین۔ میں ترجمہ کر رہا تھا ان آیات کا، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ موسیٰ اگر تم سچے ہو کہ کہتے ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو، وہ جو ہم سے پہلے مر گئے ہیں تم زندہ کر دو، ہم یہ مان جائیں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک پہلا پیراگراف تھا آج کے ہمارے سبق کا۔ اب دوسرا پیراگراف ہے، اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ ان سے ذرا پوچھو میرے رسول موسیٰ، ان سے ذرا پوچھو تم بہتر ہو یا تم سے پہلے جو تبع کے بادشاہ گزرے ہیں وہ بہتر تھے؟ قوم تبع بہتر تھی یا تم بہتر ہو؟ قوم تبع طاقتور تھی یا تم طاقتور ہو؟ والذین من قبلہم، یہ تھوڑی دیر پہلے ہی تم سے گزرے ہیں، تم جانتے ہو اچھی طرح ان کو۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو قابو کیا۔ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجرم ثابت کر دیا تھا، مجرموں کی سزا ملی انہیں اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، لوگوں یہ جو زمین اور آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہم نے اشیاء پیدا کی ہیں، یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے۔ وما خلقنا لاعبین، ان کو کھیل تماشے کے طور پہ ہم نے نہیں پیدا کیا، ان کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو
حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم نے ان کو ایک بنیادی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن حقیقت یہ ہے اکثر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. آج تم جی اٹھنے کی باتیں کر رہے ہو. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. پوری کائنات کے لیے، تم سب کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. اگلے پچھلے سارے اکٹھے کر کے ایک ہی وقت میں ہم نے سب کو حاضر کر دینا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. یہ وہ دن ہے کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کا کوئی دوست، کسی کا کوئی تعلق والا ذرہ برابر بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا اسے. لا یغنی، بچا نہیں سکے گا. ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ. اور کسی کی بھی ذرہ برابر مدد نہیں ہوگی، ہاں صرف وہی جس پر میرا اللہ رحم کر دے. اللہ جس پر رحم کر دے، اللہ کی رحمت جسے حاصل ہو جائے، سوائے اس کے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کی مدد کر سکے یا کسی کے لیے وہ اس کو نجات کا ذریعہ بن سکے. انہ هو العزیز الرحیم. اللہ کی مدد اس لیے، اس کی رحمت اس لیے کہ طاقت صرف اس کے پاس ہے، اور اپنی طاقت کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ. یا کریم یا ارحم الراحمین، انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافات. یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں الہ العالمین. آمین. ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں، اپنے رویوں کی بھی معافی مانگتے ہیں. حضرات، یہ آیات جو بنیادی طور پر بنی اسرائیل کا ایک منظر ہمیں دکھایا گیا ہے، اور اس منظر کے بعد پھر ان کے انجام کو دکھاتے ہوئے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی بنی اسرائیل جیسا ہو یا پھر قوم تبا جیسا ہو. آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کا جو عذاب کی جو کیفیت تھی، فرعون جو انہیں عذاب دیا کرتا تھا، یعنی میں چھوٹی سی مثال دوں گا، اس غنڈے اور بدماش کی چھوٹی سی مثال کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو جو اس نے عذاب دیا، وہ عذاب یہ تھا کہ اسے قید کر کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل اور میخیں ٹھوک دی گئی اور اسے وہاں دیوار کے ساتھ اسے فکس کر دیا گیا. یہ اس کا اپنے گھر میں یہ کیفیت تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے اس کی کیفیت کیا ہوگی. قرآن مجید اس کیفیت کو بیان کرتا ہے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. ان کے مردوں کو، بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا تھا، اور ان کی خواتین کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ رکھا جاتا تھا. آپ کسی بھی غیرت مند قوم کی یہ کیفیت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلامی کی کیا کیفیت ہے، اور پھر اس کو برداشت کرنا اور پھر اس میں رہنا، اسی کیفیت میں. کتنی اذیت سے وہ لوگ رہتے تھے اور کتنی اذیت کے ساتھ اپنے آپ کو اس ماحول میں وہ زندہ رکھے ہوئے تھے. یہ کیفیت بنی اسرائیل کی. اور پھر ان میں سے کوئی فرد بھی کسی بھی اہم پوسٹ پر ملک میں کام نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ جسے ہم عمومی طور پر اپنی زبان میں گریڈ 4 کے ملازمین کہتے ہیں، چوتھے درجے کے جو طبقات ہیں، سوائے خدمت کرنے کے جذبات کے، خدمات میں لیا جا سکتا تھا ان کو،
لیکن خدمات لینے والوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ منظر کائنات کے مالک نے فرمایا کہ ان حالات میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے. یہ عذاب مہین ہے، ذلت کا عذاب تھا جو جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ کام فرعون ان کے لیے کر رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا مِن بَنِي اسرائیل نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل مِن فرعون من العذاب المہین. یہاں رک کر اگر ہم اپنی کیفیات دیکھیں، انگریز کے دور میں ہماری ہندوستانی قوم کی کیفیت کیا تھی، کچھ نہ کچھ ملتی جلتی کیفیت ہے. اور آج اگر انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں اور عیسائیوں کی کیفیت اگر آپ دیکھیں، بالکل ملتی جلتی کیفیت ہے. محض اس بات پر کہ کسی نے اپنے گھر میں پالتو جانور رکھا ہوا ہے اور اس جانور میں گائے بھینس بکریاں موجود ہے، اس کا اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ اس نے گائے گھر پہ کیوں رکھی ہے. ماں تو ان کی تھی، اس کو اس نے کیوں پال کے رکھا ہوا ہے. اور اس کی سزا جو ہے وہ ذلت و رسوائی اور قتل و غارت اور گھر میں خواتین کی بے عزتی اور گھر کے معاملات اور گھر کو آگ لگانا، یہ بالکل معمولی سا کام ہے. شاید مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ ان کے حالات آپ کے سامنے آتے رہتے ہوں گے اور دیکھتے رہتے ہوں گے آپ. اور بعض اتنے دردناک حالات ہیں آپ یقین کریں کہ دیکھے نہیں جاتے. اتنی دردناک کیفیات سامنے آ رہی ہیں، دیکھی نہیں جا پا رہی. یہ آج کی کیفیت ہے ہمارے سامنے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر جس انداز کے ظلم مظالم ہو رہے ہیں، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر پا رہے کہ اس کیفیت میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے بھی بدتر کیفیت ہے جب ان کو جہاں موقع ملتا ہے. تو یہ 200 سال کی غلامی ہے جو ہم نے انگریز کی غلامی کاٹی ہے. 200 سال مسلسل غلامی کے 200 سال ہے. اور ان 200 سالوں کے بعد جب ہمیں آزادی نصیب ہوئی تو آج 80 سال بیت گئے تقریباً اس آزادی کو لیے ہوئے. 80 سال میں ہم نے شاید ایک ٹنور بھی کسی ایسی حکومت کو نہیں دیا کہ جس کے اندر ایمان کی رتی موجود ہو، اور وہ ایمان اور اپنے مقصد وجود جو ملک کا تھا اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. اس کی ہم نے کوشش نہیں کی. اور یہ وہ وجہ ہے کہ قرآن نے یہ آیات ہمیں سنائی ہیں. حالانکہ فرعون تو اس وقت سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی باتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، حضرت زکریا کا گزرا، یحییٰ علیہ السلام کا دور گزرا، اس سے پہلے کی باتیں ہیں یہ. لیکن قرآن نے قیامت تک نمونہ بنا کے ہمارے سامنے رکھا کہ یہ نمونہ ہے، دیکھو ذرا اسے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ بنی اسرائیل یہ کیا ہے، یہ یہودی کیا ہوں گے، کیا کریں گے. ہمیں ان کا مستقبل نہیں پتا تھا، ہمیں ان کی ذہنیت نہیں پتا تھی، ہمیں علم تھا. ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے انہیں ترجیح اس لیے دی تاکہ ایک موقع ان کو دیا جائے کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا. 200 سال بعد ہمیں غلامی سے نجات ملی. تقریباً اتنا ہی عرصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے قبطیوں کی غلامی میں گزارا. قبطی جو فرعونی تھے ان کا نام وہ قبطی قوم تھی. بنی اسرائیل نے ان کے ہاں غلامی میں گزارا. اور پھر کائنات کے مالک نے
ان کو جب غلامی سے نجات دی، آپ کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ہی فرد تھے، اسی فرد تھے. یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسرائیل تھا، اور حضرت اسرائیل کی ہی یہ ساری اولاد تھی، اس لیے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اب یہ نبیوں کی اولاد چونکہ نبیوں کے راستے سے ہٹی تھی، یہ ہے اصل میں وہ جرم. اولاد نبیوں کی اور اپنا تعلق نبیوں سے ظاہر کرنا، اسلام سے اپنا تعلق ظاہر کرنا. نبیوں کی اولاد ہو کر نبیوں کے راستے سے ہٹی تو کائنات کے مالک نے فرعون کے حوالے کر دیا، اور اس نے پھر مار مار کے ان کے پوری حالت کر دی. یذبحون ابناءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءہم، اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب وہاں کیا ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے مالک لے گیا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں سے نبوت ملی. یہاں جب گئے تھے تو نبی نہیں تھے، جب وہاں سے آئے تو نبوت کا تمغہ سجا کر آئے. اور پھر اکیلے نہیں، دونوں بھائی آئے، اور ان دونوں بھائیوں کو کائنات کے مالک نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدمعاش بنا ہوا ہے، تم اس کو جا کے بتاؤ کہ تمہارے خالق نے مجھے بھیجا ہے، طاقت جس کے پاس ہے اس نے بھیجا ہے، تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ، تاکہ کل یہ نہ کہے کہ مجھے کہنے والا کوئی نہیں تھا، کسی نے میرے سامنے تو بات ہی نہیں رکھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک، میں تو ان کا بندہ مار کے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے، میں تو جب سامنے جاؤں گا وہ تو پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کو پکڑو اور اس کو رگڑ دو. اللہ نے فرمایا اچھا، یہ تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری ذرا فصاحت و بلاغت میں ذرا زیادہ کھل کے بات نہیں کر پا رہا ہوں، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں میرے بھائی کو میرے ساتھ بولے، یہ ذرا زیادہ بلار ہے، کھل کے بات کرتا ہے، آؤٹ سپوکن ہے، تو یہ ذرا پیغام اچھے انداز میں دے گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بھائی کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی ہم نے نبی بنا دیا ہے. لیکن دونوں بھائی جا رہے ہیں، اللہ نے وہ جس طرح ہم اپنے بندوں کو بلاتے ہیں نا بعض اوقات ادھر جادی والی گل سن جائیں، مالک نے پھر بلایا، موسیٰ ہارون جا رہے ہو تم، قولوا قولا لینا، جہاں تم بدماش کے پاس جا رہے ہو، تم جو بات اسے سناؤ گے وہ بڑی کڑوی بات ہوگی، اور وہ تڑپ اٹھے گا یہ بات سن کر، لیکن تمہیں نرم لہجے سے بات کرنی ہے، تم وہاں سخت لہجہ تم نے نہیں اپنانا. اس کی بدماشی اور غنڈہ گردی کے مقابلے میں تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے. قولوا قولا لینا، نرم لہجے کے ساتھ بات. اور حضرات آپ کے علم میں ہے وہ سارا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بات ہوئی، اب اللہ نے اسے اس کے ہوش و آواز اڑا دیے. حالانکہ اس نے کہا اپنی محفل میں یہ وہی ہے جو قتل کر کے گیا تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ کہانی میں، لیکن بات ایسی کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی دعوت جب دی الہ کی، تو اگلی بات وہ بھول گیا. اس نے کہا وہ یہ تو حکومت چھیننے آیا ہے. جب یہ بات کہی تو سارے لوگوں کا نگاہ دھیان ادھر ہوا، انہوں نے کہا اب اس کا کیا حال ہے، یہ تو حکومت، یہ دونوں بھائی تو آئے ہی اس لیے کہ مجھے گرا دیں اور حکومت دیں، تو تم بتاؤ کہ یہ میں تمہارا رب ہوں نعوذ باللہ، اور میں کھلاتا پلاتا ہوں، یہ سارا کچھ میرا ہے، تو یہ کیسے؟ اب اس پر صاحب نے کہا یہ تو جادوگر ہے، آپ اپنا بادشاہ سلامت سیکھ کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہے. اب وہ چکر ہی دوسرا چل پڑا، وہ کہانی بھول گئی کہ یہ قاتل تھا. انہوں نے کہا وہ اچھا تم ایسا کرو گے، ہم تمہارے مقابلے میں جادوگر بلاتے ہیں، تم اس سے جیت جاؤ گے تو ٹھیک ہے. اب وہی پھر پوزیشن بنی، وہ جادوگر بلائے گئے. اب وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے میں اسلام کو فتح دی، اپنے قانون کو فتح دی، اپنے نبی کو فتح دی. اور وہاں آپ کے علم میں ہے کہ ان کو بھی اس نے بتایا کہ تمہیں بھی میں پھانسیاں دوں گا.
لیکن حق جب واضح ہو جاتا ہے، پوری زندگی جادوگری میں گزری، پوری زندگی حرام میں گزری، لیکن حق جب واضح ہو گیا اس کو تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا ایک نہیں 10 پھانسیاں دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا، سچی بات مل گئی، ہماری آخرت برباد نہیں ہوئی، دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو پھر معاملہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پھر رکاوٹ نہیں ڈالی، کوشش کی، ایک بظاہر وہ دھوس بازی کا ماحول تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ راتوں رات نکلنا بھی، سارے لوگ نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلے، اس کی اجازت تھی فرعون کی، تم لے کے نکل جاؤ اگر تم نے نکلنا ہے، تو اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے یہ رشتہ داری ہے اور برادری ہے لے جاؤ ان کو۔ اس کے باوجود کہ اس نے اجازت دی تھی، پھر ایک ذہن میں اس کے خناس آیا، فوجوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آگے نیل ہے تو اس سے پہلے ان کو قابو کرتے ہیں اور وہاں جا کے دریا میں ان کو ڈبو دیتے ہیں، تاکہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہمارے لیے دشمنی بھی نہ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر اور اس کی خباستیں اپنی جگہ پر نیل کے سامنے جا کے رک گئے، اور وہاں قوم بڑی پریشان کہ اب کیا ہوگا، پیچھے وہ گرد و غبار بھی سامنے نظر آنا شروع ہو گیا اور صبح کا سویرا بھی ہو گیا، یہ ساری باتیں اب اکٹھی ہو گئی، تو انہوں نے کہا پیغمبر محترم انا لمدرکون، اب ہم قابو آ گئے ہیں، اب اپنے رب سے کہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کدھر جائیں گے، جس سے بھاگ کے آئے وہ دشمن بھی پیچھے آ گیا ہے، آگے دریا ہے، کہاں جائیں گے؟ کمال ایمان ہے، اور اسی ایمان کی اتباع مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، او بھائی کیوں گھبرا رہے ہو؟ یعنی یہ حالات ہیں، پیچھے دشمن ہے، سامنے دریا ہے، پیغمبر کا ایمان ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوا، ذرہ برابر کو خوف طاری نہیں ہوا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کلا، نہیں، تم جس طرح سوچ رہے ہو وہ چھوڑ دو، یہ سوچ ہی ختم کرو، میرا رب میرے ساتھ ابھی کوئی راستہ نکالتا ہے۔ اب یہی وہ پوزیشن تھی، وہ راستہ نکلا، اس راستے سے یہ پار ہوئے، وہ دیکھ رہے تھے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پار ہو رہے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، پار ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے ذہن میں پھر وہی بات تھی کہ یہ جادوگر ہے، اس نے کوئی سوٹی ماری ہوگی کہیں نہ کہیں، یہ راستہ بن گیا، چلو اسی سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اب وہ اسی کیفیت میں مالک نے، ان کا آخری بندہ اوپر چڑھ رہا تھا، ان کا پہلا جو ہے وہ ان ہو رہا تھا، اب وہ آخری اوپر چڑھا، ان کا پہلا جو ہے وہ جب کنارے تک پہنچا، اوپر چڑھنے کی پھر مہلت نہیں دی مالک نے، اور ادھر سے جبرائیل علیہ السلام پیچھے سے ان کو لگا رہے تھے، سوٹیاں لگا کے اندر بھاگ رہے تھے، چلو بھائی جلدی کرو یہ راستہ بند نہ ہو جائے۔ اب جو پورے اکٹھے ہو گئے اس دریا میں آئے، ساری کی ساری فوج آ گئی، پھر اللہ فرماتے کہ ہم نے کہا کہ کام شروع کر دو، پانی مل گیا، اور پھر سلسلہ، اور پھر ڈبکیاں، اور وہاں قرآن یہ کہتا ہے اگر اس کو ہم زبان دیں، ان الفاظ کو واقعاتی زبان دیں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہاتھ جوڑ کے فرعون یہ کہہ رہا ہو موسیٰ اب معاف کر دو، اب معاف کر دو، اپنے رب سے معافی لے دو، یہ الفاظ بار بار وہ کہہ رہا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا ہوں، جو تم کہو گے وہ مانوں گا، جو تم ہارون تم کہو گے وہ مانیں گے، تمہارے رب کی بھی مانیں گے، تمہاری بھی مانیں گے، ایک دفعہ بچا لو۔ اب وہاں مالک نے چونکہ فیصلہ کر دیا تھا، کائنات کے مالک کا جب فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر نافذ ہو جاتا ہے، پھر اس فیصلے کو کوئی قوت تبدیل نہیں کر پاتی، ڈیلے بھی نہیں کر سکتی اور تبدیل بھی نہیں کر پاتی۔ حضرات، آپ اسی منظر کو پھر اپنے اوپر لے آئیں، 200 سال غلام رہنے کے بعد آزادی ملی، دونوں قومیں الگ الگ، مالک نے، ہندوؤں کی از حد کوشش تھی اور انہوں نے اس کی بڑی ساز باز کی کہ کسی طریقے سے مسلمان حکومت ہماری ہو اور مسلمان ہمارے محتاط ہو کر رہے، یہ الگ ریاست نہ بن سکے، ایک ہی ریاست، جس طرح ہندو ریاست چل رہی تھی اسی طرح چلے۔ لیکن کائنات کے مالک نے
وہ ٹکڑا، وہ سرزمین دی ہمیں، وہ سرزمین دی، اور وہ کیا تھی؟ بلدۃ طیبہ. یہ الفاظ ہیں سورہ سبا میں آتے ہیں، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ زمین، اردو میں پاکستان. یعنی قرآن نے اس کے الفاظ، عربی الفاظ کا ترجمہ ہے پاک، بلدۃ طیبہ، پاک سرزمین، اسی کا نام پاکستان ہے. کائنات کے مالک نے پاک سرزمین ہمیں دی، اور حقیقت یہ ہے اس پاک سرزمین کے بنانے میں جہاں عوام الناس کا لہو ہے، خون ہے، پسینہ ہے، وہاں اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا، علماء کا بھی خون ہے، ان کا بھی پسینہ ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے یاد ہے، آج سے کچھ 30-35 سال شاید پہلے کی بات ہے، کینٹ میں نماز اثر کی غالباً پڑھی تو باہر نکلے، بڑی مسجد یہ گول بازاری والی میں، وہاں ایک بابا جی کسی کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، کوئی 80-90 سال کے قریب عمر تھی. تو ویسے ہی ان سے سلام دعا ہوئی. میں نے انہیں پوچھا بابا جی کہاں سے، کیسے؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ اس طرح میں مہاجر ہوں اور فیملی کو تو انڈیا میں رہے، اور اس طرح. میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ میں نے کہا سنائیں کیوں آئے وہاں سے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی زمین شمین تھی، ہم چھوڑ آئے، وہ اتنا مال تھا، لنگر تھے، وہ سارا سلسلہ. اب یقین کریں کہ جب میں نے یہ سوال کیا، اس بزرگ کے بے ساختہ آنسو نکلے اور رونا شروع کر دیا اس نے. انہوں نے بتایا کہ بیٹا آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں سے ہم ایک آئیڈیل جنت میں آ رہے تھے، کہ ہم پاکستان جنت میں جا رہے ہیں، وہاں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی فیصلے ہوں گے. ورنہ نماز جماعتیں تو ہم وہاں بھی پڑھتے تھے، ہم اس سے اب سے زیادہ وہاں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن یہاں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں جو بات بٹھائی دی گئی تھی کہ ہم جس سرزمین پر جا رہے ہیں وہ تو جنت ہے، دنیا میں جنت ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں جو جنت اللہ نے ہمیں دی تھی، اس جنت کو ہم نے گندا کر دیا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بے حیائیوں کی وجہ سے، اپنی فحاشیوں کی وجہ سے، اور ان گندے لوگوں کی وجہ سے. یعنی کیا حیرانگی کی بات نہیں، سندھ کا گورنر رہا ہو اور اس خبیث کی ننگی تصویریں، اس کی بے حیائی اور فحاشی کی ننگی تصویریں میڈیا پر گردش کر رہی ہوں، اور کسی خبیث کو، ان کی پارٹی کے کسی بڑے کو یہ حیا نہ آئے کہ وہ اس سے پوچھے کہ یہ خباثت کیوں کی ہے تم نے، یا اس کو کوڑے مارے اس خبیث کو کیوں یہ کر رہا. اور ایک نہیں، یہ کیا پیپلز پارٹی اور کیا نون لیگ اور کیا انصاف کے نام لینے والے، یہ وہ بے حیا اور بدکار اور بدماش ہیں جن کی ایک نہیں سینکڑوں ایسی تصاویر اور ایسی پورا کو پورا نیٹ بھرا پڑا ہے. اور یہ لوگ ہیں. اور کل وہ خبیث جیلم والا فواد صاحب بھی یہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ بھائیوں یہ قائد اعظم نے پاکستان کو اسلامی پاکستان نہیں بنایا تھا، نہ اس کے لیے وہ کام کر رہا تھا. اس نے کہا قائد اعظم خود سیکولر تھا اور اس نے لادینی ریاست بنائی ہے. یہ مولوی ویسے ہی ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں. یعنی یہ، اور حکومت کا کوئی بندہ اس بندے کا منہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم خبیث انسان جس کا کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. حضرات یہ وہ وجہ ہے، ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے، دنیا کے وسائل ہوتے ہوئے، 5 دریاؤں کی سرزمین میں ساری فصلیں اور ساری چیزیں سب ہمیں ملتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. پھر جولی خالی ہے. پھر ٹماٹر منگوانے ہیں تو انڈیا سے منگواؤ، چینی منگوانی ہے تو فلاں سے جا کے منگواؤ، ہر دوسرے سال گندم کا قید پڑا ہوتا ہے وہ فلاں سے جا کے منگواؤ. حالانکہ جب یہ پاکستان اکٹھا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو مشرقی پاکستان کی گندم کی ساری ضرورتیں مغربی پاکستان پوری کرتا تھا. وہاں سے چاول آتے تھے، گندم یہاں سے جاتی تھی. حضرات بات صرف وہی ہے. غالباً علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، یا نعیم صدیقی مرحوم کا یہ شعر ہے، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی ڈھونڈ ان کی شیشہ گری کا. اب ضرورت یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کم از کم وہ
کیفیت پیدا کر سکیں اپنے اندر، ہم تو اپنی عمریں جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، کم از کم اپنی نسلوں کے لیے اس سرزمین کو تو پاک کر دیں جس کو ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اور ہماری ان حکومتوں نے گندا کر دیا ہے۔ اب آج کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے بیڈ روموں میں آگ لگی ہوئی ہے، گلی محلے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ بے حیائی کی آگ ہے، بدامنی کی آگ ہے، بدماشیوں کی آگ ہے۔ جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی بدماشی کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میڈیا نے، ان موبائلوں نے ہمارے اپنے گھروں کے اندر اس آگ کو اور زیادہ پھیلا دیا ہے۔ اور یہ سارا کام گورنمنٹ کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ 1973 کے دستور میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ 10 سال کے اندر اسلامی نظام بن جائے گا، 10 سال کے اندر سود ختم کر دیا جائے گا، لیکن انہی بدماشوں نے سپریم کورٹ سے ڈگری لے کر، ہاتھ جوڑ کر، ترلے کر کے یہ وہ مقدمہ واپس لے لیا جب دستور کے اس شک کو ختم کر دیا جائے 10 سال والی، کیونکہ ہم سود کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ بدماشی اگر گورنمنٹ ختم کرنا چاہے تو ایک دن لگتا ہے، ایک دن لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے۔ یہ ہماری ٹریفک ساری بائیں ہاتھ چل رہی ہے، بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ چلتی ہے پاکستان میں۔ ایک ہی قانون بنا کر اگلے دن اگر آرڈر کر دیا جائے کہ اس نے دائیں ہاتھ چلنا ہے تو ساری ٹریفک دائیں ہاتھ چلے گی۔ حکومت جس کے پاس فورسز ہوتی ہیں، خرابیوں کی بنیاد وہ ہے جب اس کی خرابیاں درست ہوتی ہیں۔ الناس والا دین ملوک، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان قوانین کی کیفیت میں پورا کا پورا نظام بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فرعونیوں کے انجام سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے۔ اگر وہ اصلاح کے قابل نہیں تو اس پاک سرزمین سے ان سے جان چھڑوائے، تاکہ اس کو پاک کرنے والے لوگ آئیں اور اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔